والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. حیض کے متعلق اکثر مسائل میں نے بیان کر دیے، اور پچھلی بار جو استحاضہ کی تفصیل تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دی. آپ میں سے جو حضرات موجود تھے انہوں نے سن بھی لی، اور ویڈیو کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا. اب فقط بس یہ ایک دو چیزیں رہتی ہیں، وہ میں بیان کر کے آگے بڑھوں گا. حیض اور نفاس کا منقطع ہونا یعنی ختم ہو جانا. تو اگر حیض 10 دن سے زائد میں منقطع ہوا ہے تو 10ویں دن فوراً غسل کر سکتے ہیں، انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح 10 دن سے کم حیض منقطع ہوا یعنی بلیڈنگ رک گئی، 10 دن سے کم لیکن عادت پر رکا ہے، یعنی عادت کسی کی 7 دن کی عادت تھی تو اس ہی عادت پر رک گیا، ختم ہو گیا، تو اب یہ بھی فوراً غسل کر کے نماز ادا کر سکتی ہے. لیکن ایک خاتون ایسی ہے کہ ان کی 10 دن کے اندر حیض منقطع ہوا ہے لیکن عادت سے بھی پہلے اس بار منقطع ہو گیا. 7 دن کی عادت ہے اور 7 دن کی عادت ہے اور اس بار 5 دن میں حیض منقطع ہوا ہے. تو اب اس کو جو ہے یہ کہا جائے گا کہ نماز کے مستحب وقت تک انتظار کرے اور پھر غسل کر کے نماز ادا کر لے. تو یہ جو 10 دن کے اندر عادت سے پہلے منقطع ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا انتظار کی ضرورت ہے کہ عادت تو 7 دن کی تھی، اس بار 5 دن میں رک گیا ہے، تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا انتظار کریں تو دوبارہ آ جائے اور عادت ہی پر رکے. تو ابھی چونکہ یقین حاصل نہیں ہے لہٰذا تھوڑے سے انتظار کا کہا گیا، اور تھوڑا سا انتظار یعنی جو نماز کا جو وقت ہے جس میں یہ رک گیا اس کا مستحب وقت جو ہے وہ اس کے مستحب وقت تک انتظار کرتی رہے اور پھر غسل کر کے نماز پڑھے گی. لیکن اس میں انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انتظار اس میں نہیں ہے. یعنی 10 دن سے 10 دن پر منقطع ہوا یا 10 دن سے زائد پر منقطع ہوا تو 10 دن کے فوراً بعد انتظار کی ضرورت نہیں ہے مزید، کیونکہ اب تو یقین حاصل ہو گیا کہ 10 دن سے زیادہ تو حیض ہوتا ہی نہیں ہے، تو شریعت نے ہی بتا دیا تو حیض ختم ہو گیا تو غسل کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح عادت 7 دن کی ہے تو عادت کے مطابق ہی ہر بار منقطع ہوتا ہے، تو جیسے ہی عادت پوری ہو جائے گی تو یہ فوراً غسل کر سکتی ہے اور نماز ادا کر سکتی ہے. صرف اتنا اس میں فرق ہے کہ اگر عادت 10 دن کے اندر عادت سے پہلے منقطع ہو گیا تو تھوڑا سا انتظار کرے گی اور اس کے بعد غسل کر کے یہ نماز ادا کر سکتی ہے. یہ تو حیض سے متعلق ہو گیا. نفاس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. آپ کو بتایا تھا اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں بھی اگر یہ خون آنا بند ہو جائے تو وہ عورت پاک شمار کی جائے گی اور وہ نماز پڑھے گی. لیکن ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں، عورتیں کیا کہتے ہیں، بھئی 40 دن تک جو ہے نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ. شریعت کہتی ہے اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، یہ 1 گھنٹے میں بھی بند ہو جائے گا تو وہ عورت پاک متصور ہوگی اور وہ نماز بھی پڑھے گی اور اگر رمضان ہوگا تو روزہ بھی رکھے گی. زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے. 40 دن سے کراس کرے گا تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ 40 دن سے جو بھی زیادہ ہوگا، اگر پہلے ولادت ہوئی ہے بچے کی اور 40 دن کی ہی عادت تھی تو 40 دن سے جتنا زیادہ ہوگا وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا یعنی بیماری کا. تو یہ نفاس جو ہے اگر 40 دن میں بند ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ دن ہی گزر گئے، فوراً غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، انتظار نہیں کرے گی. 40 دن میں بند ہوا ہے لیکن عادت جو ہے وہ 30 دن کی تھی تو اب بھی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اب بھی یہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھے گی. 40 دن کے اندر بند ہوا ہے عادت سے پہلے، 30 دن کی عادت تھی اور اس بار اس بچے کی پیدائش پر 20 دن میں بند ہو گیا
تو اب وہ اس نماز جس وقت میں بند ہوا ہے اس نماز کے مستحب وقت تک تھوڑا سا انتظار کرے گی اور پھر غسل کر کے نماز ادا کرے گی. تو عادت سے پہلے جو بند ہوتا ہے اس میں یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے, اور باقی عادت پر رک جائے یا میکسیمم ٹائم کے بعد اگر رک جاتا ہے تو پھر انتظار کی ضرورت نہیں ہے, پھر غسل کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے, اس میں انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو پچھلے درس میں استحاضہ کا حکم بتایا تھا, یعنی جو بیماری کا خون ہوتا ہے. اب یہ بیماری کی وجہ سے جو خون جاری ہوتا ہے اس کی ساری تفصیل آپ کو بتا دی تھی. اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مردوں کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. ایک تو استحاضہ عورت کو بیماری کی وجہ سے جاری ہونے والا خون جو نہ حیض ہے نہ نفاس ہے. تو جو نہ حیض ہے نہ نفاس ہے یہ گویا ایسا ہے کہ زخم سے جاری ہو رہا ہے, اور جب زخم سے خون جاری ہوگا تو اس کا ناپاکی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا نماز ترک کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا روزہ چھوڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ہمیں چوٹ لگ جائے, ہمیں کوئی پھوڑا پھنسی ہو جائے, اس سے خون یا پیپ نکلنے لگ جائے تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ آپ کہو گے بھئی تو بیماری کی وجہ سے اس کا نماز کے ترک سے کوئی بھی تعلق نہیں. تو عورت کو جو استحاضہ کا خون جاری ہوتا ہے وہ بیماری کا خون ہے, اور اس میں وہ پاک ہی ہوتی ہے, لہٰذا وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی اگر رمضان کا مہینہ ہو. اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی یعنی یہ وہ عورت ہوتی ہے جس کا وضو قائم نہیں رہتا, یعنی کسی بھی وقت اس کو بلیڈنگ ہو جائے گی, وہ جاری رہتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وقت ہی نہ ملے طہارت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا, ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی مستقل خون جاری ہے. آدمیوں میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اس اعتبار سے, یعنی طہارت قائم نہ رہنے کے اعتبار سے, کہ کسی کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے, اب ہمیشہ اس کی بیماری, اس کو بیماری ہے کہ پیشاب کا قطرہ رکتا ہی نہیں ہے, تو اب یہ مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, عورتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح آنکھ دکھ رہی ہے, کسی بھی وقت جو ہے اس سے پانی ہے وہ نکلتا رہتا ہے, تو یہ ناپاک ہوتا ہے اور وضو توڑ دیتا ہے, وضو قائم نہیں رہ رہا. اسی طرح جسم پر کوئی زخم ہے اور اس سے خون یا پیپ مستقل طور پر رس رہا ہے اور وضو قائم نہیں رہے گا, اگر وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ بیماری کی وجہ سے وضو کو توڑنے والی چیزیں یہ تو عورتوں کے ساتھ خاص ہے, مردوں کے ساتھ بھی لاحق ہو سکتی ہیں. خروج ہوا کا کسی کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کا وضو ہی قائم نہیں رہتا. کسی کو بعض اوقات ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ مسلسل دست جاری ہو جاتے ہیں, چند 8-10 دن تک وہ اس طرح بیمار رہتا ہے, رکتے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب اب یہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا, اس کا تو وضو قائم ہی نہیں رہ رہا, تو یہ نماز نہیں چھوڑ سکتا. ایسے شخص کو کہا جاتا ہے معذور شرعی. معذور شرعی, یہ معذور اس وقت بنے گا کہ اس کو سب سے پہلے اپنا امتحان کرنا پڑے گا. امتحان اس طرح ہوگا کہ ایک شخص جو ہے اس کو پیشاب کا قطرہ آنا شروع ہو گیا, اب اس نے وضو کیا اور نماز شروع کی اور قطرہ آ گیا, وضو ٹوٹ گیا. اس کو چاہیے تھوڑی دیر ٹھہر جائے, پھر وہ وضو کرے, پھر نماز پڑھے, پھر قطرہ آ گیا. اس طرح نماز کے آخر تک یہ کرتا رہے, حتیٰ کہ اب نماز میں تھوڑا سا وقت رہ جائے کہ اب یہ وضو کرے اور نماز پڑھے, اتنا ٹائم رہ گیا ہے. تو جب آخری وقت آئے گا تو یہ وضو کر کے نماز پڑھ لے. اب اگر سے قطرہ آتا رہے اس کی نماز ہو گئی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر نماز میں اس طرح کرے گا تو یہ تو پاگل ہو جائے گا, یہ کیسے کرے گا؟ ہر نماز کا نہیں ہے یہ. ایک بار آپ نے امتحان کر لیا اور آپ نے دیکھا کہ اس شخص کو کسی بھی طریقے سے یہ اپنے عذر کو روک نہیں سکا اور وقتی نماز بھی وضو کر کے فرائض بھی ادا نہیں کر سکا کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس نے آزمائش بھی کر لی کہ اس پورے وقت میں اس کو اتنا موقع میسر نہیں آیا کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے. کسی طرح اگر اس عذر کو روک سکتا ہو, کپڑا باندھ کر یا کسی بھی طریقے سے روک سکتا ہو تو روکنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر کسی طرح روک بھی نہیں سکتا ہے تو پھر یہ امتحان ایک بار کر لیا تو یہ شرعی معذور ثابت ہو گیا. اب شرعی معذور جب ثابت ہو گیا تو اگلی نماز کے لیے اب اس کو پورے وقت میں یہ امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوگا تازہ وضو کرے گا اور نماز پڑھ لے گا.
اگرچہ قطرہ آتا رہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ اس وضو سے جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں وضو توڑنے والی اور کوئی چیز پائی گئی ہوگی تو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ جو اس کی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے جو قطرہ آئے گا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا وضو کب ٹوٹے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس وضو سے ایک نماز نہیں بلکہ جتنی نمازیں اس وقت میں چاہے پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، قضا نمازیں وغیرہ سب کچھ پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کا وضو کب ٹوٹے گا؟ جیسے ہی وقت خارج ہوگا۔ تو اس نے فرض کر لے ظہر میں وضو کیا، اب ظہر میں وضو کیا اور نماز شروع کی، نماز میں قطرہ آ گیا اس کو، تو آپ کہو گے اس کا وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ یہ معذور شرعی ہے۔ وقت چلتا رہا، یہ ظہر کا وقت ختم ہو کے جیسے یہ عصر کا وقت آئے گا تو یہ عصر کا وقت داخل ہوتے ہی، یعنی داخل ہونے سے نہیں، جیسے ہی پچھلا وقت نکل جائے گا تو وقت کے نکلنے سے ظہر کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ عصر کے لیے تازہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے، چاہے قطرہ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، نماز پڑھ لے۔ تو یہ اس طرح سے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا۔ اب یہاں پر قطرہ آ گیا، چاہے نماز میں نہیں آیا، اس بار ایسا ہوا کہ اس نے وضو کیا، وضو میں بھی قطرہ نہیں آیا، نماز پڑھی، نماز میں بھی قطرہ نہیں آیا، لیکن نماز کے بعد پورے وقت میں ایک بار قطرہ آ گیا تو یہ اب بھی معذور ہی ہے، اور اگلے وقت میں یہ تازہ وضو کرے گا کیونکہ قطرہ آ چکا ہے، تازہ وضو کرے گا اور مغرب کی نماز پڑھے گا۔ تو یہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا، یعنی پچھلا جو وقت تھا جیسے ہی وہ وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر فجر میں اس نے وضو کیا تھا اور فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا تو اب یہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، یہ اس سے اشراق اور چاشت نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے تازہ وضو کرے گا اور اشراق و چاشت کی نماز ادا کرے گا۔ ہاں پھر یہ وضو اس کا اور کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں پائی گئی بلکہ یہ قطرے والی بیماری پائی گئی اور ظہر کا وقت آ گیا، اس وقت تک یہ جاگتا رہا اور کوئی چیز وضو توڑنے والی نہیں پائی گئی، صرف یہ عذر پایا گیا قطرہ آنے کا، تو ظہر کا وقت داخل ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وقت ختم ہونے سے ٹوٹتا ہے، داخل ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو اس نے فجر کے بعد وضو کیا تھا اور اس کے بعد کسی نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا، کوئی نماز کا وقت ہی نہیں ہوتا، تو ظہر کے وقت کے داخل ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ اسی وضو سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی عصر کا وقت آئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر یہ تازہ وضو کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا شخص ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا اور نماز ادا کرے گا۔ یہ خاتون تھیں جو صحابیہ تھیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، انہوں نے اپنے یہ مسئلہ بیان کیا کہ میرا تو خون رکتا ہی نہیں ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں رکتا اور دائماً جاری ہی رہتا ہے۔ تو پھر حضور نے انہیں تعلیم فرمایا کہ تم اسی طرح وضو کرو اور نماز پڑھو اگرچہ تمہاری چٹائی خون سے بھر جائے۔ یہ شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے نماز کی اہمیت بھی سمجھنی چاہیے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن بعض اوقات کسی عذر کی وجہ سے اگر طہارت نہیں پائی جا رہی تب بھی شریعت یہ نہیں کہہ رہی کوئی بات نہیں تم نماز نہ پڑھو، نہیں، اس کو کہا تمہیں نماز تو پڑھنی ہی ہے کیونکہ یہ بندے اور رب کا تعلق ہے اور یہ دن میں 5 مرتبہ یہ ضرور قائم ہونا چاہیے، اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ معذور کے احکام ہیں، تو اس میں تھوڑا سا توجہ ہمیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات عمومی طور پر بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے مسائل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اب یہ شخص معذور شرعی ثابت ہو گیا، اور اب یہ معذور ہونے سے کب نکلے گا کہ پوری نماز کے وقت میں ایک بار بھی وہ عذر نہ پایا جائے، یعنی اگر اس کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے تو پوری نماز کے وقت میں ایک بار تو وہ عذر پایا جائے تو یہ معذور شرعی ہی رہے گا، لیکن اگر پورا وقت بغیر عذر کے گزر گیا اور قطرہ نہیں آیا تو یہ معذور ہونے سے نکل گیا۔ اب مثال کے طور پر اس پوری ظہر کی کسی دن کی ظہر میں اس کو پورے ظہر کے وقت میں قطرہ نہیں آیا تو ہم کہیں گے اس کا عذر ختم ہو گیا۔ اب عصر کا وقت جیسے ہی آیا تو قطرہ آ گیا، تو اب اس کو دوبارہ یہی والا امتحان کرنا پڑے گا۔ تو پورے نماز کے وقت میں ایک بار وہ عذر پایا جائے گا، جب تک بھی امتحان کرنے کے بعد تب تک وہ معذور رہے گا
اور جب معذور رہے گا تو ہر نماز کے لیے بس تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لے. اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ نماز کا جب وقت ختم ہوگا تو وقت کے ختم ہونے سے اس کا وضو ٹوٹے گا. یہ وہ چند بنیادی باتیں تھیں، یہ مستحاضہ سے بھی متعلق ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو انسان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ایسی بیماریاں کہ جس میں اس کی طہارت قائم نہیں رہتی ہے اور وہ اس طہارت کو قائم رکھ کر وقتی فرائض بھی ادا نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنی آزمائش کرے، پورے وقت میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرے وضو کر کے. اور اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے ہر بار تو بس جب آخری وقت آئے تو اب وضو کر کے نماز پڑھ لے. اور اب اس نے امتحان کر لیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ معذور شرعی ہے. جب معذور شرعی ثابت ہو گیا تو پھر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا اور نماز پڑھ لے گا، اور اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس بیماری کی وجہ سے. ہاں وضو توڑنے والی کوئی اور چیز پائی گئی تب تو ٹوٹ جائے گا، لیکن خاص اس عذر کی بنا پر نہیں ٹوٹے گا. اس کا وضو ٹوٹے گا نماز کا وقت ختم ہونے سے. تو جیسی نماز کا ختم ہوا، اگلا وقت داخل ہوا، تازہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے. یہ نماز جماعت سے بھی پڑھ سکتا ہے اگر مسجد کے آلودہ ہونے کا خطرہ نہ ہو، ورنہ اگر قطرے ٹپک کر مسجد کے فرش پہ گریں گے تو وہ تو نجس ہو جائے گا. تو پھر ایسے شخص کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، وہ گھر پر ہی پڑھ لے. لیکن اگر وہ کسی طرح سے اس کو روک سکتا ہے تو مسجد میں بھی آ کر اس کو نماز وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے مسجد میں ہی داخلہ منع ہو، جیسے پیمپر پہن کر بچوں کو لے جانا حرم میں منع ہوتا ہے، تو وہ تو خاص اس کو تو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ اگر واجب نماز جو ہے وہ نماز کا واجب، جماعت کا واجب پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو مسجد سے روکا نہیں جائے گا. ہاں یہ اگر مسجد کو آلودہ کرتا ہے تو پھر اس کو روکا جائے گا، اس کے علاوہ میں نہیں. ذرا قریب آ جائیے، مجھے آواز نہیں آ رہی. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ شک محسوس ہوا کہ پیشاب آ رہا ہے، تو شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، یقین سے وضو ٹوٹتا ہے. اس بات کا یقین حاصل ہے کہ ہم نے وضو کیا ہے تو یہ یقین ہی سے ٹوٹے گا. تو جب نکلے گا قطرہ تب ہی وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ شک ہے یا یقین ہے، اس کا کیسے پتہ چلے؟ تو فقہا نے لکھا کہ یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ تم قسم کھا سکتے ہو کہ وضو ٹوٹ گیا؟ اگر وہ قسم کھا لے تو اس کا